ہو سکتا ہے ذہن میں آیا ہو کہ اے مولا یہ تو صرف میرے محبوب کے مرد امتیوں کا ذکر کر رہا ہے یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ یہاں تو وہ اجتماعات ہو رہے ہیں کہ مردوں سے زیادہ خواتین اس اللہ کا پیغام سننے کے لیے آ رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا سن لو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں پر دعوت کی بات کر رہے ہیں، فریضہ خدمت دین کی سر انجام دینے کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا جہاں خدمت دین کی بات ہو، امر بالمعروف کی بات ہو، نہی عن المنکر کی بات ہو، اقامت صلاۃ کی بات ہو، اطاع زکوٰۃ کی بات ہو، اطاعت اللہ کی بات ہو، اطاعت رسول کی بات ہو، خدمت صحابہ کی بات ہو، مودت اہل بیت کی بات ہو، جہاں میرے مرد بندے ہوں گے وہاں میری بندیاں شانہ بشانہ ہوں گی۔ اب فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، پھر فرمایا کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا میں تمیز نہیں کی، فرمایا دیکھو کتنے پیارے رفقا ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی میں جذبہ اخوت ہے، کسی میں جذبہ فتوت ہے، کسی میں جان ساری ہے، کسی میں جان فشانی ہے، کسی میں خاک ساری ہے، کسی میں تواضع ہے اور کسی میں استقامت ہے، کسی میں ثابت قدمی جھلکتی نظر آ رہی۔ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، اگر بھائی بھولتا ہے تو بہن کہتی ہے بھائی حق یہ ہے، اگر بہن بھولتی ہے تو بھائی کہتا ہے میری بہن حق یہ ہے، اگر دونوں بھولتے ہیں تو قائد کہتا ہے نہیں بچوں ادھر آؤ حق یہ ہے۔ اب ایک جماعت جو بن گئی، ذہن میں رکھ لیں، میں ایک پوائنٹ آپ کو یہاں اخذ کر کے دے رہا ہوں، جب بات کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہا، کسی نے سوچا ہوگا امت کا اطلاق صرف مردان حق پر ہے؟ امت کا اطلاق صرف مردان حق پر ہے؟ جواب مل رہا ہے نہیں، جواب میں نے اس آیت میں دے دیا۔ کوئی سوچے صرف مردان حق دعوت دیں گے، صرف مردان حق ہی امر بالمعروف کی بات کریں گے، صرف مردان حق ہی نہی عن المنکر کی بات کریں گے، صرف مردان حق ہی اقامت صلاۃ اور اطاع زکوٰۃ اور اطاعت اللہ و اطاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، تو جواب دیا نہیں، جہاں مرد دعوت دے گا شانہ بشانہ عورت اس سے زیادہ دعوت دے رہی ہوگی۔ کہاں سے نکلا؟ فرمایا تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی کنبہ، کوئی گھرانہ، کوئی جماعت اہل خانہ کے بغیر مکمل ہو سکتی؟ آپ کہیں ہمارا کنبہ تیار ہے، آپ کہیں جی گھر میں اس میں ہے کون؟ انہوں نے کہا جی 5 مرد ہیں، پھر 5 مرد ہیں، پھر 3 مرد ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ مردوں کی تو جماعت ہو سکتی ہے، خاندان نہیں مکمل ہو سکتا۔ میرے محبوب نے خاندانوں کو پیغام محبت دیا ہے۔ جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت حبشہ کی بات آئی تو میں پوچھتا ہوں صرف مرد گئے؟ جب ہجرت حبشہ کی بات آئی تو ہجرت کرنے والے صرف مرد تھے؟ جب ہجرت مدینہ کی بات آئی تو ہجرت کرنے والے صرف مرد تھے؟ پھر بیعت عقبہ اولیٰ کی بات آئی، پھر ثانیہ کی بات آئی، جو 73 آئے ان میں صرف مرد تھے؟ نہیں، 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ فرمایا جب پہلا عہد وفا ہو رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر پہلی بیعت ہو رہی ہے، فرمایا وہ بیعت اسلام ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے چلے جائیں کہ جو دار ارقم میں جب پیغام سن رہے تھے تو سننے والے صرف علی تھے یا ان سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی تھی؟ میں یہ کہتا ہوں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بعد میں سنا ہوگا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو سنتی بھی تھی اور عرض بھی کرتی تھی، ڈھارس بھی بنتی تھی، حضور کا سہارا بھی بنتی تھی،
اور پھر حضور سے ناز و نیاز میں اور اپنے انداز میں پھر تبلیغ حق کے لیے ڈھارس بھی بنتی تھی، پھر کئی باتیں بھی کر دیتی تھیں، آپ کا سہارا بھی بنتی تھی، اپنے تجربے کی روشنی میں اپنا وزڈم بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی تھی۔